بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 1 دسمبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ اسلام آباد میں اہم وزیر کو اہم عہدے سے ہٹا دیا گیا، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے پاک فوج میں تبادلوں کا جو معاملہ ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو تبادلہ ہے اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں بہتری کی طرف آ رہی ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو نجم سیٹھی ہے، نجم سیٹھی کی جانب سے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے۔ پہلے یہ بات ہوتی رہی، ڈسکس ہوتی رہی، جب 7 اپریل کا معاملہ ہے، پھر 9 اپریل کی رات جس طریقے سے عدالتیں کھلیں، اور پھر اس پر اطہر من اللہ صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ اگر ہم عدالتیں نہ کھولتے تو انہوں نے مثال دی تھی کہ مشرف والا کام ہوتا، جو مشرف نے مارشل لا لگایا تھا وہ لگ سکتا تھا، اور ہم نے اس کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کی۔ اب اس کے اوپر نہیں پتا کہ بہت ساری چیزیں ہوتی رہیں، اس وقت یہ بھی بات سامنے آئی کہ ایک پٹیشن دائر ہونے جا رہی ہے، اس پٹیشن میں یہ ہے کہ عمران خان قمر باجوہ کو ہٹانا چاہتے ہیں آرمی چیف کے عہدے سے، یہ بات بھی ہم نے سنی، اور اس کے بعد ایک درخواست دائر ہو جاتی ہے، وہ درخواست پھر آرمی چیف سے ہٹ کے عمران خان کے خلاف درخواست ہوتی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ رات کو 11 بجے جو رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں وہ درخواست ریسیو کرتے ہیں۔ تو بڑی چیزیں تھیں جو دیکھنے کو ملی تھیں، بہت کچھ انوکھا ہوا تھا۔ اب نجم سیٹھی کا یہ دعویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ باجوہ کو ڈر تھا کہ مجھے عمران خان برطرف نہ کر دیں، اس لیے اس نے رات کو عدالتیں کھلوائی تھیں۔ یہ نجم سیٹھی کا دعویٰ ہے، اور مجھے یاد ہے اطہر من اللہ صاحب بار بار یہ بات کرتے تھے جب ان کے سامنے عمران ریاض خان کا کیس گیا، جب ان کے سامنے صابر شاکر اور مرحوم ارشد شریف شہید جاتے تھے، تو ان سے ایک بات وہ باقی بڑا ریلیف دیتے ہوئے ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ آپ تو کہتے تھے رات کو 12 بجے عدالتیں کیوں کھولی ہیں، ہم تو سب کے لیے رات کے 12 بجے عدالتیں کھول کے بیٹھے ہیں۔ تو جب ڈاکٹر شیری مزاری کی گرفتاری کو ختم کیا تھا اس وقت بھی بار بار یہ فرمایا تھا۔ تو اب نجم سیٹھی یہ دعویٰ کرتا ہے، جو ماضی میں بدقسمتی سے پچھلے 7-8 ماہ میں وہ جعلی ڈی جی آئی ایس پی آر بنا رہا، اور وہ ترجمان پاک فوج کا بنا رہا جعلی طور پر، تو اس کا کسی نے منہ بند نہ کیا، اس کو کسی نے شٹ اپ کال نہیں دی۔ لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو ایسے لوگوں کو شٹ اپ کال دینی چاہیے، اور اب یہ ذمہ داری اطہر من اللہ صاحب کی بھی ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی بھی ہے، آپ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں، آپ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ نے قمر باجوہ کے کہنے پر عدالتیں کھولی تھیں، اس کو ڈر تھا کہ عمران خان اس کو برطرف نہ کر دیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، نجم سیٹھی کہہ رہا ہے، اور یہ نجم سیٹھی کی جانب سے بات کی گئی ہے، اور اب یہ معاملہ اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف آصف زرداری نے آج تقریریں کی ہیں، اور آصف زرداری کی ویسے تو کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ دور چلا گیا جب وہ خرید و فروخت اور چوری چکاری کر کے، آپ کو یاد ہوگا چودھری شجاعت کو بھی راضی کیا تھا، چودھری شجاعت سے خط لکھوا لیا تھا، ایک ایم پی اے نے بھی آصف زرداری کی نہیں مانی تھی، ایک ایم پی اے نے بھی آصف زرداری کی نہیں مانی تھی، اور جو تمام پی ایم ایل کیو کے ایم پی ایس تھے وہ پرویز الہی کو انہوں نے ووٹ دیا تھا، اور وہ پرویز الہی کے ساتھ یہ چودھری شجاعت سے خط لکھوا کے ڈرامے کرتے ہوئے بھی ذلیل ہو گئے، اور دوست مزاری تھا وہ تو ہفتہ 10 دن جیل کیا گزارے، اس کے بعد بالکل ہی کہیں بھاگ گیا ہے، اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے خوف کے مارے، اور وہ تو ایک رات تھانے کی نہیں گزار سکے تھے۔ تو آصف زرداری کہتے ہیں الیکشن ہوگا اس سے پہلے نیب عمران خان کو گرفتار کرے گا، سوائے توشہ خانہ کے کوئی کیس ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ توشہ خانہ میں انہوں نے عمران خان کو کیا خاک نہل کروانا تھا، ایک سیٹ، ایک جو میاں والی کی سیٹ تھی اس سے انہوں نے کروایا، اور اس کا کیا فائدہ ہوا، کچھ بھی نہ ہوا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہاں ضمنی الیکشن روک دیا۔ تو کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو ہر حال میں ہم روکیں گے۔ ساتھ باجوہ کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کبھی بات نہیں کی، جبکہ کیانی صاحب غیر سیاسی ہونے کی صرف باتیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ موجودہ آرمی چیف کو ذاتی طور پر نہیں جانتا، ذاتی طور پر صرف لیفٹیننٹ جنرل عامر کو جانتا تھا اور انہیں ہی آگے لانا چاہتا تھا۔ اب آصف زرداری کہے کہ میں لیفٹیننٹ جنرل عامر کو جانتا تھا اور انہیں ہی آگے لانا چاہتا تھا، تو اس ملک میں اور بدقسمتی کیا ہوگی۔ جس دن عمران خان نے کہا تھا کہ میرٹ کے اوپر آرمی چیف آنا چاہیے اور یہ نواز شریف یا زرداری چور آرمی چیف نہ لگیں، اس دن اطہر من اللہ صاحب نے بڑی باتیں کی تھیں۔ آصف زرداری کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کو آرمی چیف لانا چاہتا تھا، ہمارے ملک کی کتنی بدقسمتی ہے۔ آصف زرداری کہتے ہیں کہ ہم پنجاب میں 30 سال سے پاور میں نہیں آ سکے، لیکن اب وہاں اپنی کمزوریاں دور کریں گے، پنجاب میں عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عمران خان کراچی میں پیپلز پارٹی کا مقابلہ نہ کر سکے،
اب میاں والی میں نواب آف کالا باغ ان کا مقابلہ کریں گے. نواب آف کالا باغ کو ان کے گھر والے نہ ووٹ دیں, وہ حیثیت ختم ہو گئی ہے, وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. کیا کس دنیا میں رہتے ہیں؟ عمران خان کا مقابلہ کروائیں گے نواب آف کالا باغ سے. اور پتہ نہیں, میں حیران ہوتا ہوں ان کی عقل سے کہ یہ کم از کم 30 سال پرانا ہے. یہ ان کو اب اپنے دماغوں کو اپڈیٹ کرنا ہوگا. یہ اب 2022 ہے, یہ 2022 کی نسل ہے. یہ وہ نہیں ہے جو آج بھی بھٹو کو زندہ سمجھتے ہیں. یہ آپ کے ڈراموں میں آنے والے نہیں ہیں. یہ وہ ہیں جن کو شعور آ چکا ہے, جو اپنا اچھا برا جانتے ہیں, جو اپنے اچھائی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور وہ کھڑے رہتے ہیں اور جھکتے نہیں ہیں. اور اس وجہ سے اب یہ ڈرامے انہوں نے شروع کر دی ہیں. بہرحال یہ عمران خان کا کیا کچھ بگاڑیں گے, ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اور میرے خیال میں کہ جو بندہ یہ کہے کہ میں خریداری کر کے کوئی بہت بڑا تیر مار لوں گا, تو ایسے بندے کو ویسے بھی سیریس نہیں لینا چاہیے. جبکہ شوکت ترین کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ موجودہ امپورٹڈ حکومت جو ناکامیوں کی ایک پوری داستان ہے, موجودہ امپورٹڈ حکومت کو روس کے ساتھ جو پاکستان کی تجارت ہے اس پر بھی روس نے کسی بھی قسم کی ڈیل نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور ڈیزل پٹرول تو دور کی بات ہے, کوئی بھی ڈیل کرنے سے انکار کر دیا ہے روس نے پاکستان کے ساتھ. پاکستان کا وفد گیا ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ روس نے کہہ دیا کہ موجودہ حکومت سے ہم ڈیل نہیں کریں گے, ہمیں اس حکومت پر اعتماد ہی نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ روس کے مطابق آئندہ الیکشن میں چونکہ دوبارہ عمران خان آئیں گے, اگر عمران خان آتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ ڈیل کر سکتے ہیں, اس حکومت کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے جو صرف عمران خان کو اس وجہ سے امریکہ کے کہنے پر ان کے لوگوں کو خریدے کہ جی امریکہ عمران خان روس سے ڈیل کر رہا تھا یا تجارت کر رہا تھا. انہوں نے کہا جی, شوکت ترین نے کہا کہ یہ خالی ہاتھ لوٹ آئے ہیں, ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا, بدقسمتی ہے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا اور یہ سارے کے سارے ناکام لوٹ آئے ہیں. جبکہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ کہ ٹیکس گوشوارے لیک کرنے کا جو معاملہ تھا, گریڈ 18 کے 2 افسران عاطف وڑائچ اور ظہور احمد کو 120 دن کے لیے معطل کیا گیا. دونوں افسران کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اور ان کو عہدوں سے ہٹایا گیا تھا. اب ان کے خلاف جو انکوائری ہے اس میں جو ان کو سزا سنائی گئی ہے وہ سزا ہے جی 120 دن کی معطلی. اور یہی ہونا تھا قمر باجوہ کے ساتھ, جو چیزیں لیک کروانی تھیں, ان کا جو چہرہ جو ایکسپوز کرنا تھا, پوری دنیا کو بتانا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے 1200 ارب کی بھی باتیں ہوتی ہیں, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ملک کو اللہ پاک محفوظ رکھے ایسی چیزوں سے. اور جس طریقے سے یہ ڈاکومنٹس لیک ہوئے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا, اب اس میں 120 دن کے لیے ان کو معطل کر دیا ہے اور کوئی ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف مزید کارروائی نہیں ہوگی اور 120 دن کے لیے وہ معطل کر دیے گئے ہیں. جبکہ دوسری طرف جو بابر افتخار صاحب ہیں, ہمارے DGISPR, جنہوں نے پیچھے جب سے یہ رجیم چینج آپریشن ہوا اس کے بعد کافی دفعہ پریس کانفرنس کی, ان کی جانب سے بہت ساری چیزیں قوم کے سامنے لائی گئیں اور انہوں نے کہا تھا کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے تو ڈالر دیکھیں, پاکستان کی معیشت بہت اوپر جا رہی ہے. پھر آپ نے دیکھا جب DGISI کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی, بہت ساری چیزیں تھیں اور عمران خان کو اختلاف بھی تھا. عمران خان یہ سمجھتے تھے کہ مجھے ایک پریس کانفرنس میں ایک سیاسی جماعت کو, اور اسد عمر نے کہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کا جب آپ پوری پریس کانفرنس ایک سیاسی جماعت یا سیاسی رہنما کے خلاف کریں, یا جو سابق آرمی چیف ہیں وہ آخری تقریر میں GHQ میں کھڑے ہو کر ایک سیاسی جماعت یا سیاسی رہنما کے خلاف تقریر کریں اور پھر آپ کہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں, تو یہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی. یہ ان کی جانب سے کہا گیا. ابھی تک آفیشیل تو اس کے اوپر DGISPR کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی گئی, لیکن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور اس کے اوپر اعلان بھی ہو جائے گا اور DGISPR کو ہٹا دیا گیا ہے جو ISPR کے DG کے عہدے سے, اور ان کو کور کمانڈر کراچی تعینات کیا گیا ہے. اور یہ چیز انشاءاللہ کل تک کلیئر ہو جائے گی اور بہتر ہے. فوج کو ایک نیا چہرہ لانا چاہیے جو میڈیا کے ساتھ ڈیل کرے, قوم کو فوج کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں یا جو فوج کی کامیابیاں ہیں یا جو فوج کام کر رہی ہے ملک اور قوم کی خدمت کے لیے, تو ایک نیا چہرہ آنا چاہیے اور وہ بہتر طریقے سے فوج کا جو امیج ہے اور فوج بطور ادارہ ان کی جو کامیابیاں ہیں, ان کی جو پاکستان کی خدمت کے لیے ان کی طرف سے کوششیں ہیں, جو بارڈرز کی سچویشن ہے, وہ ساری کی ساری قوم کو آگاہ کرتے رہنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ صرف اس وجہ سے لوگ سننا چھوڑ دیں کہ ان کو یہ لگتا ہو کہ یہ چیزیں بہتر نہیں ہیں. تو بہتر ہے چہرے کی تبدیلی, اور یہ جو اس عہدے سے ہٹا کر ان کو ایک نیا عہدہ دیا گیا ہے, یہ فوج کے اپنے فیصلے ہیں لیکن یہ درست معاملہ ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے اوپر کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ آتی ہے یا نہیں آتی.
ایاز صادق کو اہم عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ وہ چیئرمین تھے جو قانون سازی کی کمیٹی تھی، کابینہ کی قانون سازی کی کمیٹی تھی، جس کو CCLC کہتے تھے، اس عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور اب ان کی جگہ اعظم نذیر تارڑ کو تعینات کیا گیا ہے۔ اور یہ بہت اہم کمیٹی ہے۔ اس کمیٹی نے جتنی قانون سازی کی ہے ساری کی ساری انہوں نے کی ہے، اور اس میں اسحاق ڈار بھی شامل ہیں، اس میں رانا ثناءاللہ بھی ہیں، اس میں نوید قمر بھی ہے، اسد محمود بھی ہے، صالح حسین، جاوید عباسی اور باقی لوگ شامل ہیں۔ اور ان سارے جو لوگ ہیں، اب جو ایاز صادق ہے اس کمیٹی کا ممبر بنا دیا ہے، لیکن جو چیئرمین کا عہدہ ہے وہ دے دیا گیا ہے اعظم نذیر تارڑ کو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اعظم نذیر تارڑ کو خاص مقصد کے لیے آگے لایا جا رہا ہے۔ اب ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے جو دو معاملات ہیں، ایک 18 ممبران کی معطلی کا معاملہ ہے لاہور ہائی کورٹ سے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ جلد از جلد ہمیں ریلیف دے، اس میں وہ احسن بھون صاحب کو بھی پیش کریں، اس میں وہ کسی اور کو پیش کریں، اور ہر حال میں وہ ریلیف لیں۔ دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو معاملات ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ریویو پٹیشن ہے حمزہ شہباز کے، اس کو بھی جلد از جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ جو قانون سازی جتنا جلدی ہو سکتا ہے ان کو بچانے کے حوالے سے وہ ساری چیزیں بھی آ جائیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملات کہاں تک جاتے ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔